السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، تو جب چاہے جسے چاہے جو چاہے وہ عطا کر دے۔ حباب بحر کو موتی بنا دے جس گھڑی چاہے، جو چاہے چیر کر دریا کی موجیں راستہ کر دے، جو چاہے چیر کر دریا کی موجیں راستہ کر دے۔ جو سلطانی کا دعویٰ کر رہا ہے ملک پر برسوں، پکڑ کر ایسے ظالم کو تو لمحوں میں فنا کر دے، پکڑ کر ایسے ظالم کو تو لمحوں میں فنا کر دے۔ ہوئی میری جبینہ خم کبھی اغیار کے در پر، ہوئی میری جبینہ خم کبھی اغیار کے در پر، تو مجھ پر رحم کر مولا جہنم سے رہا کر دے، تو مجھ پر رحم کر مولا جہنم سے رہا کر دے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس پہ چلتے تھے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس پہ چلتے تھے،
اسی برحق نبی کی راہ پر ہم کو فدا کر دے، اسی برحق نبی کی راہ پر ہم کو فدا کر دے۔ الہی طالب عاجز تیری رحمت کا طالب ہے، الہی طالب عاجز تیری رحمت کا طالب ہے، بروز حشر سر پر اس کی رحمت کی رضا کر دے، بروز حشر سر پر اس کی رحمت کی رضا کر دے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں تقریباً 1.5 سال کے وقفے کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ کے اس گاؤں میں منعقد ہوا۔ بڑے اہم موضوعات پر آپ نے ہماری جماعت کے مقتدر اور محترم علماء کرام کے خطابات سماعت کیے، سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات پر شیخ شہاب الدین المدنی حفظہ اللہ کا خطاب آپ نے سنا، مسلک اہل حدیث کی تاریخ اور اس کے تعارف پر استاذ محترم شیخ اسعد العظمی کا خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا۔ مجھے عنوان ملا ہے شرک کی حقیقت اور سماج میں رائج شرکیہ اقوال و افعال۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے گناہوں کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی گناہ کا نام لے کر کے اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اس گناہ کی بخشش نہیں ہے، تو وہ صرف ایک گناہ ہے اور وہ شرک کا گناہ ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے، شرک سے کمتر، شرک سے نیچے کے جو گناہ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی معافی کی گنجائش ہے۔ شرک کرنے والے کے جس کا خاتمہ شرک پر ہوا، جو بغیر توبہ کیے شرک کی حالت میں مرا ہو، اس انسان کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ کے کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 کے اندر، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آج ہم بہت سارے گناہوں کو لے کر کے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں۔ سماج میں زنا پھیل رہا ہے، ہمیں بڑی چنتا ہے صاحب۔ سماج میں شراب نوشی بڑھ رہی ہے، ہمیں بڑی فکر ہے، ہم باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر۔ سماج میں کرپشن بڑھ رہا ہے، ہمیں اس کو لے کر کے ایک فکر ہے، ایک ٹینشن ہے۔ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ کا دیا اناج کھا کر، اللہ کی آکسیجن میں سانس لے کر اللہ کے ساتھ شرک کرے بندہ، اللہ کو گالی دے، اللہ کو برا بھلا کہے، اللہ کا درجہ جانور کو دے، اللہ کا درجہ سانپ کو دے، اللہ کا درجہ پیڑ کو دے، اللہ کا درجہ کالے دھاگے کو دے، اور اس گناہ کو دیکھ کر کے ہمارے رگ و پے میں، ہمارے بدن میں، ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر کوئی فرق نہ پڑے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔
مومن اس کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ گناہوں کو لے کر کے اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو غیرت ہے، وہ شریعت کے حساب سے ہونی چاہیے۔ اگر زنا کو لے کر کے آپ کے اندر غیرت ہے، چوری کو لے کر کے آپ کے اندر غیرت ہے، حرام خوری کو لے کر آپ کے اندر غیرت، شرک کو لے کر کے غیرت نہیں ہے، ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ ایک مومن شرک کو دیکھ کر کے ٹھیک ہے روک نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا، تو کم سے کم دل میں تو برا جانے گا نا۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے تہوار آتے ہیں، بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جہاں ہمارے برادران وطن، ہمارے غیر مسلم بھائی شرکیہ اعمال کرتے ہیں، اور ہمارے اپنے مسلمان بھائی ان تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، باقاعدہ ان شرکیہ کاموں میں سپورٹ کرتے ہیں۔ میں کھلے الفاظ میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اسلام سے بڑھ کر کے انسانیت کوئی مذہب نہیں سکھاتا، اسلام سے بڑھ کر کے انسانی ہمدردی کوئی مذہب نہیں سکھاتا، مگر اسلام سے بڑھ کر کے توحید کے معاملے میں غیرت بھی کوئی دین نہیں سکھاتا۔ انسانیت اپنی جگہ ہے، رحم و مرفت اپنی جگہ ہے، ہمدردی اپنی جگہ ہے، عقیدہ اور توحید کی غیرت میرے بھائیوں اپنی جگہ ہے۔ یہ زندگی جائے تو جائے، یہ گردن کٹ جائے تو کٹ جائے، بندہ اللہ کی توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کرے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسلام کا کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے۔ لا عربی زبان میں پوزیٹیو کے لیے نہیں آتا، معاف کیجیے گا، لا نیگیٹو کے لیے آتا ہے۔ اسلام کا کلمہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اگر ہے اس کے اندر، تو شرک کا انکار بھی ہے۔ جب تک آپ شرک کا انکار نہیں کریں گے آپ کی توحید انکمپلیٹ ہے، آپ کی توحید ادھوری ہے میرے بھائی۔ اللہ کی توحید کا اقرار ادھورا ہے جب تک آپ غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کریں۔ اسی لیے اللہ آیت الکرسی کے بعد کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ جو طاغوت کا انکار کرتا اور اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، جو غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی توحید پر آتا ہے، تو اس نے اللہ کے مضبوط کڑے کو پکڑا ہے، اس نے کلمہ توحید کو پکڑا ہے، وہ جنت میں جائے۔ تو آج کی ہماری جو تقریر ہے وہ شرک کے اوپر ہے۔ آئیے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ شرک کہتے کس کو۔ عربی زبان کے ہر لفظ کی دو میننگ ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے لٹریری میننگ، کہ وہ لفظ عربی ڈکشنری میں، عربی لٹریچر میں، عربی لینگویج میں کس معنی میں آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ بھئی شریعت کی ٹرم میں اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ تو شرک کا جو لفظ ہے اس کی لٹریری میننگ کیا ہے، لغت میں اس کے معنی کیا ہے؟ تو یاد رکھیے شرک کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی کا پارٹنر بنانا، کسی کو کسی کا شریک بنانا۔ عربی میں کہتے ہیں اشرک بین امرین، اس نے دو چیزوں کے درمیان پارٹنرشپ کر دی، دو چیزوں کا بٹوارا کر دیا۔ تو شرک کے معنی بٹوارا کرنا، سمپل لفظوں میں بٹوارا کرنا۔ شریعت میں شرک کس کو بولتے ہیں؟ شریعت میں شرک بولتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی کسی بھی طریقے کی عبادت میں، اللہ کے کسی نام میں، اللہ کی کسی صفت میں کسی غیر کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا کریٹر اللہ ہے، اس کائنات کا سسٹینر اللہ ہے، اس یونیورس کو چلانے والا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، تقدیر لکھنے والا کاتب تقدیر اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، بیمار کو شفا دینے والا اللہ ہے، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے۔ ان تمام چیزوں میں اگر ہم کسی اور کو شریک کرتے ہیں that is called شرک، اس کو شرک کہا گیا۔ لیکن شرک اب اس کے اندر بھی کچھ کیٹیگریز ہے۔ شرک کی دو بڑی بڑی کیٹیگری ہے، ایک ہوتا ہے شرک اکبر، the big شرک، اور ایک ہوتا ہے شرک اصغر، جو اس سے چھوٹا شرک ہے۔ شرک اکبر کا مطلب ایسا شرک جو اسلام سے خارج کر دیتا ہے،
اگر کوئی ایسی چیز جس کو شریعت میں شرک اکبر قرار دیا گیا ہے، اگر اس کا کوئی ارتکاب کر لے اور توبہ نہ کرے تو اسلام سے خارج ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی شافی ہے، شفا دینے والا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اچھا، شرک اکبر عقیدے میں بھی ہوتا ہے، سوچ میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ یہ عقیدہ رکھیں، یہ سوچ رکھیں، یہ آئیڈیالوجی اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ مینٹالٹی پیدا کر لیں، آپ یہ عقیدہ رکھ لیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ اتھارٹی دے دے کہ اس کی ہر بات مانیں گے، اطاعت مطلقہ کسی کو دے دے، یہ بھی شرک ہے۔ یہ اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے، اطاعت مطلقہ، ہر بات مانی جائے گی، یہ اللہ کی، یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ رسول کو اللہ نے حق دیا ہے کہ رسول کی بھی ہر بات مانی جائے۔ اب یہ اطاعت مطلقہ آپ کسی اور کو دے دیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے ویسی محبت غیر اللہ کے ساتھ کرے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا دوسرے لوگوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جبکہ مومن ایمان والا سب سے بڑھ کر کے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت میں بھی شرک ہوتا ہے۔ تو شرک اکبر کبھی کبھی عقیدے میں ہوتا ہے، کبھی قول میں ہوتا ہے۔ زبان سے آپ کہہ دیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، فلاں بھی ہمارا خالق ہے، اللہ روزی دیتا ہے، اللہ ہمارا روزی رساں ہے، یہ فلاں بھی ہمارا روزی رساں ہے۔ جو حق اللہ کا ہے وہ زبان سے کسی اور کے بارے میں آپ بولتے ہیں۔ اور شرک اکبر کی ایک قسم ہوتی ہے جس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ نذر مانیں، کسی اور کے لیے سجدہ کریں، تو ایکٹیویٹی کے ذریعے بھی ہوتا ہے، انسان کی گفتگو کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور انسان کے بلیف اور عقیدے کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ یہ شرک اکبر کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ایک شرک ہوتا ہے جس کو شریعت میں شرک اصغر کہا گیا ہے۔ یہ وہ شرک ہے جو شرک تک پہنچا تو رہا ہے، جو شرک کا راستہ کھول رہا ہے، مگر ابھی یہ شرک اکبر نہیں ہے، اس کا کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھا لے، باپ کی قسم کوئی کھا لے، ماں کی قسم کھا لے، تو اب باپ کی یا ماں کی قسم کھانے والا یہ شرک تو کر رہا ہے، مگر یہ وہ شرک نہیں ہے جو اسلام سے خارج کرتا ہے، اس لیے کہ قسم کھانے والا اللہ کے برابر اپنے باپ کو نہیں ٹھہرا رہا ہے۔ ہاں، اگر یہ عقیدہ رکھ کے قسم کھائے کہ میرا باپ اللہ کے برابر ہے تب وہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ صرف قسم کے طور پر زبان سے غیر اللہ کی قسم کھا لیتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طریقے سے شرک اصغر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان عبادتوں میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے، کر تو رہا ہے اللہ کے لیے، اس میں تھوڑا بہت ریاکاری کا شعبہ آ گیا۔ صدقہ کر رہا ہے اللہ کے لیے، لیکن دل میں ایک نیت یہ بھی ہے کہ ذرا گاؤں والے میری تعریف کر دیں، ذرا علاقے والے میری تعریف کر دیں۔ کوئی نیکی کا کام اخلاص کے ساتھ کر رہا تھا، اس میں تھوڑی بہت ریاکاری شامل ہو گئی، تو یہ تھوڑی بہت ریاکاری بھی شرک اصغر ہے۔ اور اگر کمپلیٹلی ایک نیک عمل کو غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے تب تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی اس کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں اس گناہ کے لیے بہت ڈرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے میری امت کے لوگوں، مجھے سب سے زیادہ اگر ڈر ہے کسی بات کا تمہارے بارے میں تو شرک اصغر کا ڈر۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری اور دکھاوا۔ آج ہمارے یہاں دکھاوا عام بات ہے۔ اللہ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آج ہماری نیکیوں کو اگر کوئی چیز خون کی طرح برباد کر رہی ہے، ریاکاری برباد کر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نیک بندوں کا جب ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ
لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور کھانا کھلا کے یہ بھی کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں, ہم اس لیے نہیں کھلا رہے کہ تم بدلے میں ہم کو کچھ دے دو, تم ہمارا شکریہ ادا کر دو. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, کوئی شکریہ نہیں چاہیے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہمیں تو اللہ کے عذاب کا ڈر ہے, ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, ریاکاری کو نبی نے شرک اصغر کہا ہے, اور ریاکاری سے اللہ کے نبی بہت ڈرتے تھے اپنی امت کے بارے میں. اچھا, ایک سوال, کیا مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ جی ہاں, مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب کلمہ پڑھ لیا تو ہم شرک پروف ہو گئے, جیسے بعض گھڑیاں ہوتی ہیں تو واٹر پروف, پانی میں ڈال دو پانی نہیں جائے گا, تو مسلمان کیا سمجھتا ہے, بھائی ہم تو مسلمان ہیں, ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں. یہ سورہ یوسف کی آیت ہے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں پیشن گوئی کر دی ہے کہ میری امت کے اندر بھی شرک ہوگا. میں دو حدیثیں مثال کے طور پہ آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلی حدیث صحیح مسلم کی, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کا چکر نہ لگانے لگیں گی. دیکھیے عورتوں کا نام لیا, ماں بہنوں سے خاص طور سے گزارش کروں گا, آپ کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے. اس امت میں شرک عورتوں کے اندر پہلے آئے گا. اور نبی نے کون سے قبیلے کا نام لیا؟ قبیلے دوس. یہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہ وہی یمن کا قبیلہ تھا جس قبیلے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا. اور ابو ہریرہ اس کے نیریٹر ہیں, اس حدیث کے راوی ہیں, اور ابو ہریرہ خود بیان کر رہے ہیں کہ نبی نے ایسا کہا. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام حدیث کو روایت کرنے کے سلسلے میں انتہائی ایماندار تھے. بھئی ہم اور آپ بہت ساری باتیں ہمارے خلاف پڑتی ہیں, ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہمیشہ ہم دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, اپنے بارے میں خراب باتوں اگنور کر دیتے ہیں. یہاں ابو ہریرہ کے اپنے قبیلے کے بارے میں ایک نیگیٹو بات ہے. اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں, ایک بہت بڑا بت تھا اس قبیلے کے اندر دور جاہلیت میں جس کا نام ذوالخلصہ تھا. نبی نے فرمایا کہ اس قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کا طواف کریں گی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوری ایمانداری کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور آگے بڑھیے, ترمذی کے اندر اللہ کے پیارے نبی کی یہ صحیح حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں گے. وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ, اور میری امت کے اندر بھی بت پرستی ہوگی. مسلمان سمجھ رہے ہم شرک نہیں کر سکتے, تیرے نبی کہہ رہے تو شرک کرے گا. اگر تو نے اپنے دامن کو نہ بچایا تو قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے میری امت میں بھی شرک ہوگا. یہی وجہ ہے میرے بھائی کہ نبیوں نے اپنے آپ کو اس شرک سے بچایا, اپنی اولاد کو شرک سے بچایا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو تو شرک سے بچا. یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے, انتقال کا ٹائم ہے. یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے, مرنے کے پہلے کیا وصیت کرتا ہے؟ زمین کی بات کرتا ہے, جائیداد کی بات کرتا ہے, پراپرٹی کی بات کرتا ہے. یعقوب علیہ السلام مرنے کے پہلے عقیدے کی بات کر رہے ہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی
قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میرے بچوں، ان کے 12 بچے تھے، 11 بچے تھے. یوسف علیہ السلام کو لے لو تو 12 تھے. کہا ہے میرے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا ابا جان ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کرتے تھے. ابراہیم کرتے تھے، اسحاق کرتے تھے، اسماعیل کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام کو اپنی وفات کے ٹائم اپنی اولاد کے عقیدے کی چنتا ہے. میرے اگر آپ کے اندر یہ چنتا نہیں ہے، اگر آپ کو اپنے بچوں کی توحید کی فکر نہیں ہے، تو یہ دنیا کی پڑھائی، یہ دنیا کی تعلیم، یہ دنیا میں کیریئر پر کیریئر بنا لو، یہ پراپرٹی خرید کر دو، یہ زمین خرید کر دو، سب بیکار ہے اگر آپ اپنے بچے کا عقیدہ نہ بچا سکیں. اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ اونٹنی کے اوپر سوار. اللہ کے نبی آگے بیٹھے ہوئے اور پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے. عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال. 8 سے 10 سال کے بیچ میں ان کی عمر تھی. اللہ کے پیارے نبی اپنے اس 8 یا 10 سال کے چچا زاد بھائی سے کہتے ہیں یا غلام، اے میرے بچے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا. اور اے میرے بچے یاد رکھ، ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی الا بشیء قد كتبه اللہ لک، مگر وہی فائدہ جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے. ساری دنیا مل کر کے تیرا کوئی نقصان کرنا چاہے نہیں کر سکتی الا ما كتب اللہ علیک، مگر وہ جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. 8 سال کے بچے کو اللہ کے نبی عقیدہ سکھا رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں، تقدیر کے بارے میں بتا رہے ہیں. اپنے بچوں کو شرک کے بارے میں بتاؤ میرے بھائی. قرآن کریم میں سب سے پہلی جو نہیں آئی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو روکا ہے، کسی شرک سے روکا ہے. سورہ بقرہ اٹھائیے. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا. تو تم اللہ کے برابر کسی کو مت ٹھہراؤ، اللہ کا شریک کسی کو مت کرو. اب آئیے ہم اپنے ٹاپک کے دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں. شرک کی کون کون سی صورتیں آج رائج ہیں؟ اس میں شرک کی جو سب سے خطرناک صورت ہے وہ ہے قبر پرستی. اولیاء کی قبروں پر یا نبیوں کی قبروں پر ہر دور میں شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا اور قبر پرستی کے ذریعے شیطان نے لوگوں کو شرک کا راستہ دکھایا. اس امت میں بھی آج بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے ملک کا ایک بڑا طبقہ قبر پرستی کو شرک سمجھتا ہی نہیں. اگر کوئی قبر پرستی سے روکے اور منع کرے تو اسے اولیاء کا گستاخ مانا جاتا ہے، اسے بزرگوں کا گستاخ مانا جاتا ہے. میرے بھائیوں، جن اولیاء کا نام آپ لیتے ہیں، میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی کے بارے میں پڑھا. ساری زندگی وہ توحید کی دعوت دیتے تھے. ٹھیک ہے، ان کا تصوف تھا، اس میں بہت ساری چیزوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر بیسک جو تھیم تھی توحید ان کی یہاں بھی تھی. شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی بہت مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین، آپ اٹھا کے پڑھیں اس کو، پوری کتاب توحید سے بھری پڑی ہے. میرے بھائی، جن بزرگوں نے ساری زندگی توحید کا درس دیا، ان کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پہ جا کے تم نے شرک کے اڈے بنا دیے. اللہ کا خوف کریں میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر پیدا کریں. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے ہم پیار کرتے ہیں، جس نبی کے لیے جان دینے کی بات کرتے ہیں، اس نبی نے اپنی وفات کے چند گھنٹے پہلے اپنی امت کو شرک سے منع کیا تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی مرض الموت میں تھے، بے چینی کا عالم تھا، بے قراری کا عالم تھا. کبھی چادر کو پھینک لیتے تھے، کبھی چادر کو اوڑھ لیتے تھے. اس بے قراری کے عالم میں آپ نے فرمایا لعنت اللہ، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. تو قبروں پر جا کے جھکنا، قبر والے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے ہم جو مانگیں گے یہ دے دے گا، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم اس سے دعا کریں گے اور یہ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچائے گا،
یہ تمام کی تمام چیزیں میرے بھائیوں شرک کی قسمیں ہیں اور شرک کے اندر شامل ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اور خبردار کیا. آپ نے اللہ سے دعا بھی کی, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر پر میری قبر کو تو بت نہ بننے دینا جس کی عبادت کی جائے, میری قبر پر میرا ٹھیلا نہ لگنے دینا. آج ہندوستان کے اندر مسلمان کی پہچان قبروں سے مزاروں سے ہوتی ہے. کسی کیلنڈر پر عیسائی کا جب نشان آتا ہے, اس کا جو سمبل ہوتا ہے وہ ان کا جو کراس کا نشان ہوتا ہے وہ بنا رہتا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کا ان کے جو مندر ہوتے ہیں وہ بنے رہتے ہیں. اور مسلمان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ یہ درگاہیں اور مزاریں, یہ قبریں کی پہچان ہوتی ہے مسلمان کی. مولانا الطاف حسین حالی نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا, اور آج جب ہم اس شعر کو پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات کو دیکھ کے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں, نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. میرے بھائیوں یہ قبر پرستی یہ شرک کی بدترین قسم ہے. شرک کی ایک اور قسم ہمارے یہاں رائج ہے, اور وہ ہے تعویذ اور گنڈے اور دھاگے جو ہاتھوں میں گلے میں پیروں میں پہنا جاتا ہے. مسلمان عورت کی پہچان, لڑکی کی پہچان کیا؟ اس کے پیر کا تعویذ. مسلمان لڑکے کی پہچان کیا؟ اس کے ہاتھوں میں امام زامن بتا ہوا ہے. یہ امام زامن, یہ گنڈا, یہ تعویذ, یہ دھاگا, یہ کیا ہے؟ کہتے صاحب اس کو باندھا ہے, اس سے ہم نظر بد سے دور رہیں گے, یہ دھاگا ہمیں شیطان سے بچائے گا. اچھا اس تعویذ کے اندر کبھی آپ کھول کے دیکھیں, میں نے بعض تعویذوں کو کھول کے دیکھا تو اس کے اندر جو چیزیں لکھی تھی اللہ اکبر, اس میں فرشتوں کو مدد کے لیے پکارے, یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل. ارے وہ تو اس کے اندر کوئی قرآن نہیں, اگر قرآن لکھا تھا تب بھی غلط تھا, اگر تعویذ کے اندر قرآن لکھا ہے تب بھی غلط ہے. حالانکہ اگر قرآن لکھا ہے تو وہ شرک اکبر تو نہیں ہے, اسلام سے خارج کرنے والا تو شرک نہیں ہے, لیکن اگر اس تعویذ میں اس طریقے کی باتیں لکھی ہیں, جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے, اور انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تعویذ ہمیں مصیبتوں سے بچائے گا, تو یہ کھلم کھلا شرک ہے میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. عرب میں ایک تعویذ آتا تھا جو میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے, اس کو وداع بولتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وداع کی کوئی حقیقت نہیں. اسلام میں کسی تعویذ اور گنڈے سے رشتوں کو نہیں جوڑا جاتا. اگر میاں بیوی کے درمیان جدائی ہے, بیٹھ کر کے ان کو کنونس کیا جائے, ان کی جو ہے ان کی ذہن سازی کی جائے. اسلام میں یہ گنڈے تعویذ کے ذریعے شوہر اور بیوی کے بیچ میں محبت پیدا نہیں. تو یہ بہت بدترین شکل شرک کی ہمارے زمانے میں رائج ہے. اسی طریقے سے شرک کی ایک شکل اور رائج ہے, اور وہ کیا ہے؟ اپنے علماء کو, اپنے بڑوں کو وہ درجہ دے دینا کہ وہ جو حلال کر دے وہ حلال ہے, اور وہ جو حرام کر دے وہ حرام ہے. یہ بھی شرک ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یہود و نصارہ کے بارے میں, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. حضرت عدی بن حاتم طائی کے بیٹے تھے عدی, جو پہلے کرسچن تھے, نصرانی تھے, اسلام لا چکے تھے, اللہ کے نبی کے پاس موجود تھے. جب قرآن کی یہ آیت اتری, حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا, قرآن کہہ رہا ہم نے رب بنا لیا, ہم نے تو رب نہیں بنایا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ, تمہارے علماء نے جس چیز کو حلال کیا اگرچہ اللہ نے حرام کیا, اگر علماء نے حلال کر دیا تو تم نے حلال مان لیا, اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو اگر حلال کردہ چیز کو علماء نے حرام کر دیا تو تم نے حرام مان لیا. کیا ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ کہاں ایسا تو تھا, کہ یہی تو شرک ہے.
حلال و حرام کا اختیار اللہ کو دے، علماء کو، راہبوں کو، پیروں کو، بزرگوں کو۔ میرے ایک جاننے والے ملے، وہ اپنے ایک رشتہ دار کے بارے میں بتانے لگے کہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، اور سلام کوئی کرتا ہے تو وعلیکم السلام جواب نہیں دیتے، یا وارث بابا یا وارث صاحب یہ جواب دیتے، اور کہتے صاحب ہمارے وارث بابا نے ہماری نمازوں کو معاف کروا دیا، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ جہالت اور یہ شرک اس امت کے اندر آ گیا کہ کسی پیر کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ کہ اس نے ہماری نمازوں کو معاف کروا دیا۔ ارے یہ نمازیں اگر معاف ہو سکتی تو صحابہ کرام تیر کھا کے یہ نمازیں نہ پڑھتے، جنگ کے میدان میں نماز نہ پڑھتے۔ حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے اسی نماز کو پڑھتے ہوئے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اسی نماز کو پڑھتے ہوئے، اور تو نماز کہہ رہا ہمارے فلاں بابا نے معاف کروا دیا۔ شرک کی یہ بدترین قسم جو اس امت کے اندر رائج ہوئی۔ شرک کی ایک اور قسم جو سماج میں ہم رائج اور دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نبیوں اور ولیوں کے بارے میں غلو کرنا، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم ماننا، حضرت علی کو مشکل کشا ماننا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز ماننا، خواجہ بختیار کاکی کو بندہ نواز ماننا، داتا کا لقب کسی شاہ اجمیری کو، بہت سارے بزرگوں کو الگ الگ لقب دے دیا گیا۔ یہ داتا ہو گئے، یہ گنج بخش ہو گئے، یہ غریب نواز ہو گئے، یہ غوث۔ اللہ کے پاس کیا بچا میرے بھائی؟ اللہ کے پاس کچھ بچا کہ نہیں بچا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے؟ کون ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت میں پکاری گئی دعا کو سنتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا تھا؟ دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اگر آج موبائل کا بھی دور ہو، آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے جائیں، وہاں نیٹ ورک کا کوریج نہیں ملے گا۔ مچھلی کا پیٹ ہے، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، دنیا کے سارے نیٹ ورک بند۔ جہاں کسی نیٹ ورک کا کوریج نہیں ہے وہاں میرے رب کا نیٹ ورک کام کرتا ہے۔ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جس اللہ کو پکارا، وہی اللہ ہمارا داتا ہے، وہی اللہ ہمارا غریب نواز ہے، وہی اللہ ہمارا غوث اعظم ہے۔ اگر یہ عقیدہ کسی اور کے بارے میں ہم رکھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ کلم کلا شرک ہے، اور یہ قلو کے سبب یہ ہوا۔ ہم نے نبیوں کو اور ولیوں کو ان کے درجے اور مقام سے بڑھا دیا، جس سے اللہ نے بار بار قرآن میں منع کیا۔ لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر تم غلو مت کرو۔ اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اور لوگوں تم مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسول، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ کہا کرو، اللہ کا رسول کہا کرو۔ آج نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ہماری مجلسوں میں اللہ کے نبی آتے ہیں۔ ایک طرف یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، اور پھر یہ عقیدہ بھی رکھا جاتا ہے کہ ہماری مجلسوں میں اللہ کے نبی آتے ہیں۔ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے؟ یہ بالکل کنٹراڈکشن ہے میرے بھائی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے پیارے نبی، دنیا میں جیسے سب کو موت آتی ہے، سب کے اوپر موت طاری ہونا ہے، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کے پیارے نبی اس دنیا میں 63 سال کی عمر گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی موت سے ہم کرا، لیکن ہاں موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی سب کی ایک لیول کی نہیں ہے۔ عام لوگوں کی الگ زندگی ہے، شہداء کی الگ زندگی ہے، صالحین کی الگ زندگی ہے، نبیوں کی الگ زندگی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بہترین حالت میں اس زندگی میں ہے، مگر وہ دنیاوی زندگی میں نہیں ہے، وہ اس برزخی زندگی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے میرے بھائیوں۔ آج نبی کے بارے میں بہت سارے ایسے عقیدے، سرکار کا دامن ہم پکڑ لیں گے، اللہ کے نبی قیامت کے دن ہمیں بچا دیں گے۔ اللہ کے نبی کسی مشرک کو نہیں بچائیں گے، نہ مشرک کو بچائیں گے نہ بدعتی کو بچائیں گے۔ اللہ کے نبی سے حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب انسان ہے
جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت پائے گا. دیکھو صحابہ کرام سوال بھی کرتے تھے, کتنا پیارا سوال کرتے تھے. کہا ہے اللہ کے نبی وہ کون سا خوش نصیب ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت حاصل کرے گا؟ آپ نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی عن هذا الحدیث افضل منک. اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا یہ سوال سب سے پہلے اگر کوئی کرے گا تو تم کرو گے, کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے. ابھی آپ نے ہمارے استاد محترم سے اہل حدیث کی تاریخ پر پورا لمبا خطاب سنا. یہ صرف فخر کے طور پہ سننے کی چیز نہیں ہے. اہل حدیث ہو, اگر اہل حدیث ہو تو واقعی میں اہل حدیث بنو. تمہاری گفتار میں, تمہارے کردار میں, تمہارے چال چلن میں, تمہارے کیریکٹر میں, تمہارے بیہیویئر میں, تمہارے لین دین میں, تمہارے بزنس میں, تمہارے شادی بیاہ میں, ہر چیز میں سنت کی جھلک ہونی چاہیے. تمہیں سنت سے پیار ہونا چاہیے, تمہیں حدیث رسول سے پیار ہونا چاہیے. اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا, اپنی بچیوں کو دنیا کی تعلیم دیتی ہو, کپڑا سلنا اور سلائی کڑھائی سکھاتی ہو, دنیا کا ہنر سکھاتی ہو, اپنی بچیوں کو نبی کی سیرت اور نبی کی سنت بھی سکھاؤ. اپنے گھر میں کوئی حدیث کی کتاب بھی رکھو. قرآن و حدیث کی کا درس ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا ہے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا یہ سوال تم ہی کرو گے کیونکہ حدیث کو سیکھنے کی طرف تمہارے. پھر نبی جواب دیتے ہیں اے ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه. اے ابو ہریرہ قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جو میری شفاعت کا حقدار ہوگا وہ انسان ہوگا جو توحید لے کر کے آئے گا, جو لا الہ الا اللہ لے کر کے آئے گا, جو شرک پر جس کا خاتمہ نہیں ہوا, جو شرک سے بچے گا سرکار کا دامن اسے نصیب ہوگا, پیارے رسول کی شفاعت اسے نصیب ہوگی. کسی قبر پرست, کسی قبروں پر سر جھکانے والے, کسی قبر کو دھونے کے بعد اس کے پانی پینے والے اور کسی شرک کی غلاظتوں میں بکھرا ہوا انسان یہ امید نہ کرے, یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ اللہ کے نبی اس کی شفاعت کریں گے. نبی اہل توحید کی شفاعت کریں گے. شرک کی ایک اور قسم ہے بدشگونی. صبح صبح آپ نکلے, کوئی حادثہ ہو گیا, زبان سے نکلا ارے یار پتہ نہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا. کار چلا رہے, ڈرائیو کر رہے ہیں, سامنے سے بلی گزر گئی, بریک مار دیا, نہیں بلی گزر گئی ہے اب تھوڑی دور رک جانا پڑے. بہت ساری چیزوں کو منحوس سمجھنا, بہت سارے اوقات کو منحوس سمجھنا, بہت سارے دنوں کو, تاریخوں کو, یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے میرے بھائیوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الطیرۃ شرک, بدشگونی لینا یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز مانی جائے, کسی پیر صاحب کے نام سے بکرا ذبح کر کے, مرغا ذبح کر کے اس کی بریانی بنا کے کھائی جائے اور کھلائی جائے. اللہ قرآن میں جب حرام چیزوں کا نام لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے تم پر خون کو حرام کیا, مردار کو حرام کیا, سور کے گوشت کو حرام کیا, وما اہل بہ لغیر اللہ, اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اس چیز کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا. پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے سور کا گوشت حرام ہے, مردار حرام ہے, خون حرام ہے, اسی طریقے سے جس کھانے پر جس جانور پر غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا جائے یا جس کھانے کو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز مان کر کے جس کھانے کو بانٹا جائے اور کھایا جائے وہ کھانا بھی حرام ہے میرے پیارے ساتھی. اسی طریقے سے شرک کی ایک اور قسم اپنے سماج میں ہم رائج اور دیکھتے ہیں, اور وہ چیز یہ ہے کہ انسان کسی قبر کی زیارت ثواب کی نیت سے کرے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, دنیا میں سے 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں ثواب کی نیت سے جا سکتا ہے انسان. ایک مسجد حرام ہے, ایک پیارے نبی کی مسجد نبوی ہے, اور ایک مسجد اقصی ہے. دنیا میں کسی چوتھی مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں, ثواب کی نیت سے سفر کر کے جانا یہ جائز نہیں ہے. یا قبروں کی زیارت ہو رہی ہے, یا قبروں کی زیارت کے مقصد سے سفر کیا جا رہا ہے, میرے پیارے ساتھیوں یہ بھی شرک کی رائج شکلوں میں سے ایک شکل ہے. اسی طریقے سے شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان جادو کرے اور کرائے. بعض جگہوں پر مارے حسد کے, مارے جلن کے
کہیں ساس اپنی بہو کے خلاف، کہیں بہو اپنی ساس کے خلاف، کہیں دیورانی اپنی جیٹھانی کے خلاف۔ عورتوں کے اندر یہ چیز اللہ معاف کرے زیادہ پائی جاتی، جادو کرنا کرانا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ قرآن میں جب جادو کا ذکر کرتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ جادو کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگاؤ، سلیمان اس کفر سے پاک تھے، انہوں نے کیا، یہ تو شیاطین تھے جو جادو کرتے تھے اور شرک کرتے تھے۔ اور جادو جو جادوگر ہوتا ہے وہ جادو کرنے کے لیے بہت ساری ایسی حرکتیں کرتا ہے جس میں اللہ کی توہین کرتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، پیارے نبی کی توہین کرتا ہے، دین کی کہ شاعر کی توہین کرتا ہے، تب جا کر کے وہ جادو کرتا ہے۔ تو جادو کرنا کرانا یہ حرام بھی ہے اور یہ شرک اور کفر تک لے کے جانے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک بہت مشہور شکل شرک کی اگر ہم دیکھیں تو ناجائز وسیلہ، ناجائز وسیلہ۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ صاحب چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا ہمیں بغیر وسیلے کے اللہ مل جائے گا؟ وسیلہ تو لگانا پڑے گا۔ آؤ وسیلہ کا مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ دیکھو عربی میں وسیلہ الگ ہے، اردو میں وسیلہ الگ ہے۔ اردو میں وسیلہ مطلب میڈیٹر، اردو میں وسیلہ مطلب ذریعہ۔ جیسے یہ مائک میری آواز آپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ موبائل بات چیت کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ عربی میں وسیلہ قربت حاصل کرنے کو بھی بولتے ہیں، عربی میں وسیلہ کہتے ہیں قربت حاصل کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی قربت حاصل کرو، ایسا عمل کرو کہ تم اللہ کے مقرب بن جاؤ، اللہ کے قریبی بن جاؤ۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم میرے بندوں کو مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے بندوں کو میڈیٹر بنا لو، اللہ کو کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں۔ آیت الکرسی یاد کر لو، اور الحمدللہ سب کو یاد ہوتی۔ آیت الکرسی میں ناجائز وسیلے کا رد کر دیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر زبان ہلا سکے؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی اور نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں اگر شفاعت کریں گے تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے کریں گے، اور جس کو اللہ بولنے کی اجازت دے گا وہی بولے گا، اور جس کے بارے میں بولنے کی اجازت دے گا اسی کے بارے میں بولیں گے۔ نہ ہر انسان وہاں شفاعت کر سکتا ہے، نہ ہر کسی کے لیے کر سکتا ہے۔ تو اللہ کو اتنا ہلکا بنا دیا۔ لوگ مثال دیتے پرائم منسٹر کے ساتھ، پرائم منسٹر سے ملنا ہے تو اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، اور فلاں سے ملنا ہے تو اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے نبیوں کا وسیلہ لگانا پڑے گا۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اگر تلاش کرنا ہے تو یاد رکھو وسیلہ کی 3 شکلیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ 3 طریقے کا وسیلہ جائز ہے، چوتھا وسیلہ ناجائز ہو جائے گا۔ پہلا وسیلہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ، ایسی کچھ نیکی کر کے جاؤ، ایسی کچھ نیکی کر کے جاؤ کہ جب مصیبت پھنسے، جب گاڑی مصیبت میں پھنسے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جاڑے کا موسم تھا، نومبر اور جنوری کی کڑاکے کی سردی تھی، میں گھر سے نکلا تھا، ایک غریب بیچارہ سردی میں ٹھٹر رہا تھا، میں نے جا کے اس کو کمبل اڑا دیا تھا، اس غریب کو پتا بھی نہیں چلا کہ کس نے اڑایا تھا۔ اے اللہ یہ نیکی میں نے کیمرے کے سامنے نہ کی تھی، یہ نیکی کسی اور کے سامنے نہ کی تھی، اے اللہ یہ نیکی تیرے لیے کی تھی۔ ایسی کوئی نیکی اگر کی ہے جو خالص اللہ کے لیے کی ہے اور اس نیکی کے بارے میں کسی کو نہیں پتا ہے، اس عمل کو آپ وسیلہ بنا سکتے۔ بہت مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے تھے اور تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگایا تھا، اللہ نے ان کی مصیبت کو دور کیا تھا۔ نیک عمل کا آپ وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ وسیلہ کی دوسری جائز شکل اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگانا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہیں، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو اس کے ناموں کا وسیلہ لگا کے۔ مثال کے طور پر اولاد مانگنی ہے، اے اللہ تو وہاب ہے، تو دینے والا ہے، مجھے بھی ایک نیک بیٹا دے دے۔ روزی مانگنا ہے، اے اللہ تو رزاق ہے، مجھے بھی رزق دے دے، مجھے بھی روزی دے دے۔
اللہ سے معافی مانگنا ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھ کو بھی معاف کر. اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگانا یہ جائز ہے. اور وسیلہ کی تیسری جائز شکل, کسی نیک انسان سے دعا کرانا. کوئی نیک انسان جو زندہ ہے, موجود ہے, اس سے آپ گزارش کر سکتے ہیں کہ حضرت آپ جب دعا کریں تو میرے لیے بھی دعا کریں. تو یہ اس بزرگ کی ذات کا وسیلہ نہیں ہوا, یہ اس کی دعا کا وسیلہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور آپ کے چچا ہیں حضرت عباس. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی, تو حضرت عمر حضرت عباس کے پاس آئے اور کہا کہ آپ چل کے بارش کی دعا کر دیجیے. تو بارش کی دعا میں صحابہ کرام نے کہا تھا اللہم انا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ جب نبی اکرم باحیات تھے ہم تیرے نبی کے ذریعے بارش کی دعا کراتے تھے, آج ہم نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں اور ان کے ذریعے ہم بارش کی دعا کروا رہے ہیں, اے اللہ تو ہم کو بارش عطا فرما. تو بارش ہوتی. یہ وسیلہ کے تین جائز شکلیں ہیں, چوتھی کوئی شکل جائز نہیں ہے. تو وسیلہ کے ذریعے بھی آج بہت سارے شرک کی شکلیں سماج میں رائج ہیں. اور میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, شرک کی ایک شکل اور ہے, اور وہ کیا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا, قرآن کا, نبی کا مذاق اڑائے. یہ بھی شرک اور کفر کی ایک شکل ہے. کوئی ایسا جوک, کوئی ایسا چٹکلا, کوئی ایسا لطیفہ, کوئی ایسا میسج جس میں جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, جس میں قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, جس میں فرشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. بڑی کامن بات ہے, ہمارے یہاں لوگ اس طریقے کے میسج فارورڈ کرنے لگتے ہیں. خبردار, اللہ نے قرآن میں اس کو بھی اسلام سے خارج کر دینے والی چیز قرار دیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں. قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اے نبی ان سے پوچھو کیا تم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو, کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہو, کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو. اللہ کا, اس کی آیتوں کا, اس کے رسول کا مذاق اڑانے کی تمہیں اجازت نہیں. لا تعتذروا, کوئی ایکسکیوز پیش مت کرو, کوئی بہانہ پیش مت کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم, جب تم نے اللہ کا مذاق اڑایا, رسول کا مذاق اڑایا تو تم ایمان سے خارج ہو گئے. میرے عزیزوں, میں سمجھتا ہوں شرک کی جتنی شکلیں میں نے بیان کی, اگر اتنی شکلوں کو بھی ہم سمجھ لیں اور ان سے اپنے دامن کو بچائیں, اپنے بچوں کو بچائیں, تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. آخر میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ آپ نے شرک پر آج کا یہ خطاب سنا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے ایک مختصر سے خطاب میں اس موضوع کا احاطہ نہیں ہو سکتا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس موضوع پر, بہت مشہور کتاب ہے شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید, بہت آسان زبان میں وہ کتاب موجود ہے, آپ اس کا مطالعہ کیجیے. ہمارے ہندوستانی علماء کی اگر آپ بات کریں, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے تقویۃ الایمان, بہت آسان اور سرل اور سمپل لینگویج میں ہے. شرک کی جو شکلیں رائج ہیں اس زمانے میں, جو شاہ اسماعیل شہید کے زمانے میں رائج تھی, انہوں نے سب اس کے اندر بیان کر دیے. اس کا آپ مطالعہ کریں. یا اسی طریقے سے یوٹیوب کا دور ہے, مطالعہ نہیں کر سکتے آپ, جو ہماری جماعت کے اوتھینٹک علماء ہیں, معتبر علماء ہیں, انہوں نے کتاب التوحید کی شرح کی ہے, اس کو ایکسپلین کیا ہے, اور اس پر باقاعدہ ان کے دروس آپ کو انٹرنیٹ پر, یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ اس کو سنیں اور اپنی اصلاح کریں. اور یہی عرض کروں گا میرے بھائیوں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے, اور جتنا قیامت قریب آئے گی یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. اور انہی فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ صبح کو یصبح مومن و یمسی کافرا, صبح کو ایک انسان مومن ہوگا, شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا, صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ایمان کو 12 گھنٹے بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. ایک ایسے دور میں اپنے آپ کو توحید پہ قائم رکھنا ہے. اور یاد رکھیے, اگر توحید پر قائم رہنے سے کوئی ناراض ہوتا ہے, ہوتا رہے. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو نہیں راضی کرنا ہے. آپ کو یہ بات, بنیادی بات اپنے دماغ میں بٹھانی ہے کہ ہمیں اخلاق اچھا رکھنا ہے, محبت سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے, مگر عقیدہ توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا, سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, کبھی غور سے جا کے ان چاروں صورتوں کو پڑھیے گا. ان چاروں صورتوں کو پڑھ لیجئے, توحید آپ کو سمجھ میں آ جائے. سورہ کافرون میں یہ سکھایا گیا کہ توحید سے کبھی کمپرومائز مت کرنا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے نبی آپ کہہ دیجئے
डिसबिलीवर्स से, काफिरों से, न मानने वालों से कि मैं जिस अल्लाह की इबादत करता हूं उसकी इबादत तुम नहीं कर सकते जब तक तुम शिर्क पर चल रहे हो, और जिसकी तुम इबादत करते हो जब तक मैं तौहीद पर हूं उसकी इबादत मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। ये इस्लाम का ऐलान है। तौहीद पर चलने वाला और शिर्क पर चलने वाला दोनों इक्वल नहीं हो सकते, दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों का रास्ता बराबर नहीं हो सकता। इसलिए इस्लाम में ये आइडियोलॉजी रिजेक्टेड है कि तमाम दीन, तमाम धर्म सत्य हैं और सब एक रास्ता बता रहे हैं। इस्लाम कहता नहीं, सत्य धर्म सिर्फ एक है, सच्चा मजहब सिर्फ एक है, और वो तौहीद वाला मजहब है, वो एक अल्लाह की इबादत वाला मजहब है। इन्नद्दीन इनदल्लाहिल इस्लाम। इसलिए मेरे भाइयों, तौहीद की हिफाजत कीजिए। और अल्लामा इकबाल का एक शेर सुना करके बात खत्म करता हूं कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। जब तक ये तौहीद हमारे अंदर थी हम दुनिया में मुअज़्ज़ज़ थे, कामयाब थे, उरूज पर थे। जब हमारी सफों में शिर्क आ गया और हम गैरों के आस्थाने पे जाके अपनी पेशानियों को झुकाने लगे, हम दुनिया में ज़लील व ख़ार हुए। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वादा आज भी है। सूरह नूर के अंदर अल्लाह ने फरमाया, मेरा वादा है मैं ज़मीन में तुमको इक़्तिदार अता करूंगा, तुमको इज्जत दूंगा, तुम्हारे दीन को गालिब करूंगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, तुम सिर्फ मेरी इबादत करना, मेरे साथ किसी को शरीक मत करना। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तौहीद पर मरते दम तक कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला शिर्क की तमाम किस्मों से हम सब की हिफाजत फरमाए। परवरदिगार, हमारे वो भाई जो किसी भी तरीके के शिर्क में मुलव्विस हैं और शैतान ने उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, उनको गलत ट्रैक पे लेके चला गया है, वो अंबिया के बारे में, औलिया के बारे में गुलू में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको सही मनहज पर आने की तौफीक दे। वो भी हमारे भाई हैं, उनका की तरफ हमारे दिल में है। हम उनके हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको दीन हक पर आने की और मनहज हक पर आने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन, आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनतों से मुनक़िद हुआ है, जिनकी कोशिशों से मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब के आने जाने को, जमा होने को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।